بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ محترم حضرات و خواتین، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت کا ذکر ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سارہ رحمہ اللہ کے اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور وہ بوڑھی بھی ہو چکی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ ظاہراً اب کوئی اولاد ہونے کی کوئی بھی توقع نہیں تھی۔ فطرتاً ان کے دل میں یہ تمنا تھی، آرزو تھی کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی آرزوؤں کو پورا کر دیا کرتے ہیں جو صحیح معنی میں بندہ ہو۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کی آرزو کو پورا فرمانے کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دینے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو خوشخبری سنا دو کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا ہوگا۔ جب یہ تینوں حضرات تشریف لے کر آئے تو پہلی مرتبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں سمجھے کہ یہ فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس یہ خوشخبری لے کر آئے ہیں، بلکہ آپ نے ان کو عام مہمانوں کی طرح مہمان سمجھ کر بٹھایا اور بٹھاتے ہی فوراً ان کی ضیافت کرنے کے لیے اندر تشریف لے گئے اور جلدی سے ایک بچھڑا بھنوا کر لے آئے اور اس کو لا کر دسترخوان پر رکھ دیا اور عرض کیا کہ آپ کھانا کھائیے، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے۔ جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ کیا بات ہوئی کہ یہ کیوں کھا نہیں رہے ہیں۔ دوسری آیت میں یہ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے تکلفی کے ساتھ یہ ظاہر کر دیا کہ تمہارے ہاتھ نہ بڑھانے سے
مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ بھائی کس نیت سے آئے ہو؟ کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ میں تو تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں اور تم ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھا رہے ہو۔ جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کے لیے ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور وہ خوشخبری یہ سنائی کہ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رحمہ اللہ کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے اور وہ صاحب اولاد ہوں گے، پھر ان کے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ تو یہ آیت اللہ پاک نے ان کی اس مہمان نوازی اور ضیافت کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، یعنی نہ ٹھہرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن یہ کہ ذرا سی دیر میں تلا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جیسے ہی مہمان آئے، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھنا ہوا بچڑا تیار کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس ایک آیت کے کئی آداب علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ ضیافت کا پہلا ادب، علماء نے فرمایا کہ اس آیت سے ایک ادب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میزبان کو اپنے مہمان کی خود خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ یہ ادب لبث اور انجاء کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور خود بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، کسی اور سے نہیں کہا۔ لہذا مہمان کا ادب یہ ہے کہ میزبان مہمان کی مہمان نوازی کی خدمت حتی امکان خود انجام دے۔ یہ بھی جائز ہے کہ نوکروں سے کہہ دے کہ ہمارے مہمان کو کھانا کھلا دیں، یہ بھی مہمان نوازی ہے، لیکن یہ صورت مہمان کے اکرام کے مناسب نہیں ہے، اس کے ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ اگرچہ گناہ نہیں، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ میزبان خود اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اس کے لیے کھانے کا خود بندوبست کرے۔ کھانا لانے میں وہ خود بھی کچھ نہ کچھ حصہ لے کر آ جائے، خود کھانا لائے، خود رکھے، پھر بے شک بیٹھ جائے، لیکن یہ کہ خود کچھ بھی نہ کرے یہ بھی جائز ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بیلوں کا اور گائیوں کا کاروبار ہوا کرتا تھا، تو ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کا انتخاب کیا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کا گوشت بنسبت بیل کے یا بڑی عمر کی گائے کے بہتر ہوتا ہے اور لذیذ بھی ہوتا ہے۔ اس سے دوسرا ادب معلوم ہوا کہ جو کچھ گھر میں موجود ہو اس میں سے جو بہتر ہو اس کے ذریعے دعوت کرے، یہ نہیں کہ اچھا اپنے لیے بچا کر رکھ لے اور دال روٹی مہمان کے سامنے رکھ دے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، چنانچہ اگر ایسا مہمان آ جائے جس سے اپنے بہت سے کام نکلیں گے تو پھر اس کے لیے اچھی چیزوں کا انتظام کر کے اس کے سامنے رکھیں گے اور چٹنی روٹی اپنے لیے بچا کر رکھیں گے۔ اور اگر ایسا مہمان آ گیا جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور کھلانا بھی بھاری پڑ رہا ہے تو بچا کچا اس کے سامنے رکھیں گے اور بڑھیا اپنے لیے بچا کر رکھیں گے۔ یاد رکھیے، ہمیں کسی سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں تو اللہ کی رضامندی کے لیے اس کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر سب سے بہتر جو چیز ہو اس سے تواضع کرنی چاہیے، چاہے وہ مہمان جس سے ہم کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو یا ہم کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو، اس کے سامنے اچھی ہی چیز رکھنی چاہیے۔ تیسرا ادب، حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر کچھ لینے کے لیے نہیں گئے، بلکہ جیسے ہی مہمان آئے تو ان کو بٹھایا اور فوراً اندر گئے۔ اس سے تیسرا ادب یہ بھی ملا کہ جیسے ہی مہمان آئے اس وقت فوری طور پر جو کچھ گھر میں ہو اس سے اس کی خدمت کر دیں اور باقی مزید انتظامات کے لیے بعد میں انتظامات کر لیے جائیں۔ یہ نہیں کہ مہمان تھکا آیا، اب آپ نہ اس کو کچھ کھلا رہے ہیں نہ پلا رہے ہیں، بس اس کو ایک دفعہ ہی دعوت کے دسترخوان پر بٹھانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے چاہے وہ بھوکا پیاسا مر رہا ہو۔ ایسا نہ کرے، بلکہ جب مہمان آ جائے
تو جو موجود ہے وہ تو اسی وقت لا کر رکھ دینا چاہیے۔ اگر آپ کو اس کا مزید اکرام کرنا ہے تو اس کا انتظام بعد میں کرتے رہنا۔ فما لبیسا کے معنی ہیں بس ذرا دیر ٹھہرے اور جو گھر میں تھا لا کر سامنے رکھ دیا، لہذا آج کل جیسے چائے ہو یا شربت ہو وہ لا کر رکھ دو، کھیر ہو تو کھیر لا کر رکھ دو، دال روٹی ہو تو دال روٹی لا کر رکھ دو، اس کے بعد مزید اکرام کرنا ہو تو بعد میں کر لیں۔ چوتھا ادب، وہ جو بچھڑا تھا اس کی ایک صفت دوسری آیت میں یہ بیان فرمائی کہ بعجل سمین، سمین کے معنی آتے ہیں تگڑا، چکنا، موٹا، تازہ۔ اس سے چوتھا ادب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو چیز جنس کے اعتبار سے بھی بہتر ہو تو ساتھ ساتھ نوعیت کے اعتبار سے بھی بہتر ہو۔ موٹا ہو مگر روکھا سوکھا نہ ہو، اور روکھے گوشت میں وہ لذت نہیں ہوتی جو چکنے گوشت میں ہوا کرتی ہے۔ وہ چکنا بھی تھا یعنی لذیذ تھا، مزیدار تھا۔ پانچواں ادب اس آیت کے آخری لفظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ وہ آخری لفظ حنیز ہے جس کے معنی ہیں بھنا ہوا۔ ایک ہوتا ہے شوربے والا سالن، ایک ہوتا ہے روسٹ۔ اگر دونوں کو مہمان کے سامنے رکھو گے تو وہ سالن کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، چاہے میزبان کہتا رہ جائے کہ بھائی یہ بھی اچھا ہے یہ بھی لے لو، لیکن مہمان یہ چاہے گا پہلے وہ تشتری ختم ہو جائے جس کے اندر بھنا ہوا گوشت رکھا ہے، پھر بعد میں سالن کو دیکھیں گے۔ لہذا نوعیت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ کھانا مہمان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ شکل کے اعتبار سے بھی وہ اعلیٰ ہو۔ بہرحال وہ کھانا جنس کے اعتبار سے بھی، نوعیت کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہے جس سے مہمان نوازی کے اچھے ادب معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت ہے۔ بہرحال یہ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں سنت ہے وہاں اس کا آپ نے ثواب بھی بڑا عجیب و غریب بیان فرمایا۔ بس وہی ثواب بطور خاص مجھے اس وقت بیان کرنا ہے، اور بیان اس لیے کرنا ہے کہ الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بھی اپنے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کا اور خاطر تواضع کرنے کا اور ضیافت کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ تو اب ہم جو ضیافت کرتے آئے ہیں اس میں دین سے اور اللہ کی رضا سے ہٹ کر ہمارے بہت سے دنیاوی مقصد بھی تھے۔ تو جب کسی دنیا کے جائز مقصد کے لیے اگر دعوت کرے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ہر حال میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کی ضیافت کریں، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، قرابت دار ہو، دوست ہو، ملنے جلنے والا ہو یا عام مسلمان ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اس میں جو ثواب ہے وہ عجیب و غریب ثواب ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔